بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ زبان کو قابو میں رکھنا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم گوئی کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، یعنی زبان کو دوسروں کی دل آزاری سے، غیبت سے، دھوکے سے روکو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنے گناہ پر رو۔ گھر کے کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نکل کر فتنے میں مبتلا نہ ہو، اور گناہ پر رونے سے مراد گناہ پر اظہار ندامت اور توبہ کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں دو ایسے عمل نہ بتا دوں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کر لو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ اگلی آسان نیکی ہے فضول باتوں اور کاموں سے بچنا۔ جس کام میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ فضول ہے، اور قرآن و حدیث میں فضول باتوں اور کاموں سے بچنے کی بڑی تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ قرآن کریم نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو یعنی فضول چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اچھا مسلمان ہونے کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ لہذا فضول بحثوں، بے فائدہ کاموں اور بیکار مشاغل سے پرہیز کرنے کا اہتمام کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔